پولینڈ کے اندر بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پولینڈ نے جرمنی کے بھیجے ہوئے ہتھیاروں کو واپس کر دیا ہے۔ پولینڈ نے اپنے ملک کے اندر کسی بھی قسم کا جرمنی کا ہتھیار جو ہے وہ ڈپلائی کرنے سے منع کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم پیٹریاٹ میزائل سسٹم اور اس کے علاوہ یورو فائٹرز جو ہے ان کو واپس بھیج رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ پولینڈ کے اوپر تقریباً 15-20 دن پہلے ایک اٹیک ہوا تھا۔ اٹیک جو ہے وہ یوکرین کی سیکیورٹی فورسز نے بیسیکلی کیا تھا، ایک گاؤں کو ہٹ کیا تھا اور گاؤں کو ہٹ کرنے کے بعد جو ہے پولینڈ کے 2 پولش شہری جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ اس کے بعد رشیا نے بہت زیادہ دھماکے کیے تھے یوکرین کے اندر، تقریباً ایک دن کے اندر 100 میزائلیں داغی تھی، جس کے بعد پولینڈ کو ایک بات پتہ چل گئی کہ اگر اس نے یورپ کے ہتھیار لگا کے اپنے ملک کے اندر اپنی ملک کی سرحدوں پر ڈپلائی کیے تو رشیا سب سے پہلا حملہ پولینڈ کے اوپر کرے گا۔ ناظرین گرامی، آلریڈی جو رشیا ہے وہ بتا چکا ہے کہ یورپ کے خلاف اس نے کارروائی کرنی ہے۔ تقریباً 50 لاکھ کے قریب وہ فوج تیار کر رہا ہے اور پولینڈ کو پتا ہے کہ اگر اس کے اوپر حملہ ہوا رشیا کی جانب سے تو یورپ والے جو ہے آلریڈی یوکرین کی مدد کر کر کے تھک گئے ہیں، یہ ہماری مدد کیا کریں گے؟ لہٰذا پولش کی گورنمنٹ کا رشیا کے خلاف جو ایک اینگر تھا اس میں کمی واقع ہوئی ہے اور پولش نے یہ کہا ہے، پولش حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم جرمنی کے بھیجے ہوئے ہتھیاروں کو اپنی سرحدوں کے اوپر ڈپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ ہتھیار جو ہے ڈائریکٹ آپ یوکرین کے اندر بھیج دیں، یوکرین کی سیکیورٹی فورسز کو ان ہتھیاروں کی ضرورت ہے اور یوکرین جو ہے انہی ہتھیاروں کی مدد سے رشیا کے جو داغے گئے میزائل ہیں ان کو روک پائے گا۔ یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے، اس کے اوپر مزید روشنی ڈالتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ رشیا نے اعلان کیا تھا کہ وہ یورپ کی جو ایسٹرن سائیڈ ہے اس کے اوپر انویژن کر سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ جب انویژن ہو تو سب سے پہلے جو ٹارگٹ رشیا کا بنے وہ پولینڈ ہو۔ اب بہت ساری باتیں چل رہی تھی۔ امریکہ نے کہا کہ ہم نے یوکرین کو پیٹریاٹ میزائل سسٹم نہیں دینا، لیکن امریکہ چونکہ نیٹو کا حصہ بھی ہے اور نیٹو کے ممالک کو یہ پیٹریاٹ میزائل سسٹم دے سکتا ہے، تو جرمنی نے کہا چلو ہم پولینڈ کے اندر ڈپلائی کر دیتے ہیں ہتھیار اور یورو فائٹر، تاکہ جو دیگر یورپ کے ملکوں کے اوپر پولینڈ سے حملے ہونے تھے یا پولینڈ کے اوپر جب انویژن ہونے کے بعد آگے رشیا نے موو کرنا تھا تو اس کے اوپر بریک لگا دی جائے، تو پولینڈ ان ہتھیاروں کی مدد سے وہ رشیا کا مقابلہ کرے تو پورا یورپ بچ سکتا ہے۔ لیکن پولینڈ نے کہا کہ آپ یہ ہتھیار یوکرین کو ڈائریکٹ بھیج دیں، ہم نے اپنے ملک کے اندر کوئی ہتھیار تعینات نہیں کرنا، ہم نے سیدھی لڑائی رشیا سے مول ہی نہیں لینی، کیونکہ رشیا آلریڈی غصے میں ہے اور وہ سردی سے کافی فائدہ اٹھا رہا ہے اور یورپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یورپ نے آلریڈی کہا ہے کہ ہماری بس ہو گئی ہے، ہمارے ہتھیار ہمارے پیسے جو ہے وہ یوکرین کی جنگ کھا گئی ہے۔ ادھر امریکہ بھی یوکرین کی جنگ کو لے کر موٹا منافع کما رہا ہے، وہ مہنگی گیس، مہنگے تیل، مہنگی الیکٹریسٹی جو ہے وہ یورپ کو فراہم کر رہا ہے، 4-5 گنا مہنگی فراہم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہتھیار کی بات کریں تو ہتھیار بہت مہنگے جو ہے وہ اپنے پرانے ہتھیار نیٹو کو بیچ رہا ہے اور پھر نیٹو کے اوپر پریشر بھی ڈالتا ہے کہ یہ ہتھیار جو تم نے مجھ سے خریدے ہیں یہ یوکرین کو امداد میں دے دو۔ تو یوں ان کی اکانومی امریکہ نے برباد بھی کی ہے اور امریکہ کی جو کمپنیز ہے خصوصاً ڈیفنس کمپنی، اسلحہ بنانے کی کمپنی، تیل کی کمپنی، انہوں نے کافی موٹا پیسہ بھی کمایا ہے۔